الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله والله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین ذی قدر، آج یکم ربیع الاول یعنی اس مبارک اور مقدس مہینے کا آغاز ہے جو دنیا میں سب سے بڑی خوشی لانے والا مہینہ ہے، اور یہ مبارک اور معطر مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو یقیناً یہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی مسرت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وجہ تخلیق کائنات کا اس دنیا میں تشریف لانا اس دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دیکھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نزول اس مہینے میں ہوا، اور ایسے ماحول میں ہوا کہ جب پوری دنیا کے اندر تاریکی کا عالم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ان تمام اندھیروں کو مٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نور نے پوری دنیا کی تاریکیوں کو یہاں سے جانے کا پیغام دیا، اور پوری دنیا جگمگا گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ محض ایک ولادت نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ آج پوری دنیا سے کفر اور شرک رخصت ہو رہا ہے، اور اس دنیا میں اللہ کی توحید، وحدانیت اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کی اشاعت کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو انقلابی واقعات رونما ہوئے وہ اس بات کا اشارہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب دکھایا تھا۔ دیکھیں کہ اسی رات، اسی مبارک رات میں کہ جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، محدثین نے لکھا ہے کہ کسریٰ کے محلات میں
زلزلہ برپا ہوا، اور اس زلزلے کی وجہ سے جو محل کے اندر چھتوں پر جو لٹکے ہوئے بڑے بڑے فانوس تھے، 14 فانوس وہ بڑے بڑے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے وہ زمین پر گر پڑے۔ اور جب صبح ہوئی تو ان کو اپنے گورنر کی طرف سے خط موصول ہوا کہ جناب آج رات جو ہے فلاں جو نہر ہے وہ خشک ہو چکی ہے۔ تو بادشاہ نے جس دریا سے یہ نہر آتی تھی اس کے گورنر کو خط لکھا کہ کیا وجہ ہے کہ نہر کا پانی بند کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ فلاں رات، یعنی اسی رات جس میں یہ نہر خشک ہوئی ہے، اسی رات دریائے ساوا بھی خشک ہو چکا تھا، اور اسی رات قیصر کے محلات میں جلنے والے بڑے بڑے آگ کے جو بٹھے تھے، یعنی جن کی عبادت کی جاتی تھی، جو ان کے معبد خانوں کی آگ تھی، وہ بجھ گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا دنیا کا سب سے بڑا انقلاب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت سے قبل ہی دنیا نے وہ سارے انوارات اور برکات اور فیوزات دیکھنا شروع کیے کہ جس کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بشارت تھی۔ اب دیکھیں کہ کسریٰ کے بادشاہ نے بڑے بڑے لوگوں کو خط لکھا کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے جتنے بھی جوابات دیے ان سے بادشاہ مطمئن نہیں ہوا۔ بالآخر وہ علم نجوم پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑے راہب جو اس وقت بستر مرگ پر تھے ان کو کہلا بھیجا کہ بھئی آپ ہمیں ان شبہات اور ہمارے سوالات کا جواب دے کے یکایک کیا ہوا کہ محلات میں زلزلہ برپا ہوا، دریا خشک ہو گئے، اور آگ کے جو بڑے بڑے بٹھے تھے وہ بجھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس راہب نے اس بادشاہ کو خط لکھا کہ جناب یہ ساری علامات اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ سرزمین عرب پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو اس پوری دنیا میں نبی آخر الزمان کے نام سے موسوم ہوگا، اور یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بچہ اس دنیا میں وارد ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ نے بہت سارے لوگوں کے پاس خط لکھے کہ بھئی سرزمین عرب پر معلوم کرو کہ کہاں کہاں پر جو ہے فلاں فلاں وقت میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ خواجہ عبد المطلب عرب کے سب سے بڑے معتبر گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے پیغام تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس بات کی اطلاع تھی کہ اب کفر کے دن گنے جا چکے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا نور اس دنیا پر آ رہا تھا۔ اور دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے طرح طرح کے انوارات اور برکات اور فیوزات دیکھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پہلے تو مجھے جھک کر ڈول کے ذریعے سے پانی نکالنا پڑتا تھا، لیکن میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب بھی میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تو وہ کنویں کا پانی خود اوپر آ کر میرے قریب آ جاتا، اس کنویں کے کنارے پر لگ جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس ڈول کو کھینچنے کی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اور دیکھیں گے اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ میں جب بھی چلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ایک بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے، یعنی میں جس طرف بھی جاتی تھی ایک بادل میرے اوپر رہتا تھا جو مجھے دھوپ سے بچاتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، انوارات تھے جو ولادت سے قبل ظاہر ہو رہے تھے۔ اور دیکھیں کہ اسی سال یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند مہینے قبل آپ کا انتقال ہوا، تو اماں آمنہ عدت میں تھی، اور ظاہر ہے کہ عدت میں عورت کے لیے خوشبو لگانا اور بناؤ سنگار کرنا
یہ سب ممنوع ہوتا ہے عدت میں، تو عرب کے رواج کے مطابق اماں آمنہ عدت میں تھی، لیکن چند لوگوں نے آ کر حضرت خواجہ عبد المطلب کو یہ شکایت کی کہ بھائی آپ کی بہو جو آپ کے بیٹے کی عدت میں ہے وہ خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، وہ جہاں کہیں سے بھی گزرتی ہیں تو ان کے گزرنے کی وجہ سے وہ پورا راستہ اس قدر تیز وہ خوشبو استعمال کرتی ہے کہ پورا راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے محسوس کیا کہ بھائی مجھے گھر میں بھی اس طرح کی ایک عجیب اور تیز خوشبو جو میں نے کبھی نہیں سونگھی وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اماں آمنہ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، میں کچھ دنوں سے دیکھتا ہوں کہ بھئی آپ خوشبو کا استعمال کر رہی ہیں۔ تو اماں آمنہ نے فرمایا کہ چچا جان میں کسی طرح کی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ اس کی خوشبو ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ جوں اس کی ولادت کے ایام قریب آ رہے ہیں اس کے انوارات اور فیوزات بڑھتے جا رہے ہیں اور مجھے خود سے ایک عجیب طرح کی اور تیز خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو آپ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور فیوزات تھے جو ولادت سے قبل ظاہر ہو رہے تھے۔ اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کفر اور شرک کی علامات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ وہ ہل گئی، محلات میں زلزلے آئے، بت گر پڑے، بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بت زلزلے کی وجہ سے اوندے منہ گر پڑے، یعنی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو بالآخر سحر کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ اب جب ولادت ہوئی تو عام معمول کے بچوں سے ہٹ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کے والد نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے بڑے دشمن بنے، ان کی لونڈی سویبہ نے جب دوڑ کر ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ عبد المطلب کے گھرانے میں یعنی آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا، اور یہی سویبہ لونڈی تھی جنہوں نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن دودھ پلایا۔ اب عرب میں یہ عام معمول تھا کہ بچوں کو بستی کے ماحول میں بھیجا جاتا تھا، شہر سے بستی کے ماحول میں بھیجتے تھے، وہاں کی آب و فضا میں وہ بچے پرورش پاتے اور جو ان کی دائیاں ہوتی تھیں ان کو ان کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اب وہاں سے چند دائیاں جو بچوں کو اکثر لینے کے لیے آتی تھی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو کر، معمول کے مطابق وہ چند دائیاں اکٹھے ہو کر مکہ مکرمہ کی جانب چلی ہیں۔ ان میں قبیلہ بنو سعد کی ایک نہایت ہی محترم خاتون اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، ان کی سواری لاغر اور کمزور ہے، سب سے پیچھے ہے، باقی تمام دائیاں ان سب سے پہلے مکہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ فلاں امیر اور کبیر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ ہر ایک کی سبقت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی بڑے اور امیر گھرانے کے بچوں کو اٹھائیں تاکہ ان کا خاطر خواہ معاوضہ ان کو ملے۔ ظاہر ہے کہ جو امیروں کے بچے ہوتے تھے ان کی رضاعت کے جو پیسے ہوتے تھے وہ بھی زیادہ ہوتے تھے، ان سب نے اپنے اپنے لیے بچہ اٹھا لیا۔ اماں حلیمہ بعد میں پہنچی تو اماں حلیمہ کو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے پورے مکے شہر کے اندر چکر لگایا ہے، ہم نے اپنے اپنے بچے اٹھا لیے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ اس کو اپنی رضاعت میں لینا چاہتی ہیں تو پھر آپ اس کو اٹھا لیں، یقیناً وہ بچہ ہے بڑا خوبصورت۔ ان دائیوں نے بتایا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اگر آپ اٹھانا چاہتی ہیں تو آپ دیکھ لیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، اماں آمنہ کی گود میں دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا چاند سا چہرہ ہے اور نہایت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ اب یہ سعادت اماں کے حصے میں آنی تھی، اماں نے جیسے دیکھا بچہ پسند آیا، انہوں نے کہا میں اٹھا لوں۔ اماں آمنہ نے کہا بچہ آپ اٹھا لیں گی لیکن بچہ یتیم ہے، اس کے والد کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ میں لے کر جاؤں۔ بچے کو اٹھایا، باہر آئی، اپنے خامند کو بتایا، انہوں نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ترین بچہ انہوں نے اٹھا لیا۔ اب جب گود لیا، اماں حلیمہ ان کو گود لے کر بیٹھی اپنی اونٹنی پر، اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب ان کے خاوند بار بار اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن اونٹ اٹھ نہیں رہا، تو ان کو یہ روحانی طور پر اشارہ ہوا، انہوں نے اماں حلیمہ کو کہا کہ آپ سامنے بیٹھ جائیں، آگے بیٹھ جائیں، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ وہ آگے بیٹھ گئیں، ان کی گود میں بچہ ہے، گویا سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اماں حلیمہ اور ان کے پیچھے ان کے خاوند۔ جیسے یہ ترتیب بدلی گئی، سواری کھڑی ہو گئی۔ اب یہی سواری جو صبح آنے میں سب سے زیادہ پیچھے تھی اور جو دائیاں باقی تھی، وہ اپنے اپنے بچے گود لے کر چلی جا چکی تھی، اور غروب آفتاب کا وقت ہے۔ اونٹنی اٹھی اور اس تیز رفتاری سے چلی کہ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جو ہم سے پہلے دائیاں مکے سے نکل چکی تھی، ہم ان سے آگے نکل گئے۔ جب انہوں نے آواز لگائی کہ حلیمہ کیا بات ہے، کیا آپ نے مکے میں سواری بھی بدل لی ہے، کہ یہی سواری صبح سب سے پیچھے تھی، لاغر اونٹنی اب سب سے آگے آگے جا رہی ہے؟ تو اماں حلیمہ نے فرمایا کہ سواری وہی ہے، یہ اس سوار کی برکت ہے، یہ جو بچہ ہم نے اٹھایا ہے یہ اس کی برکت ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ تمام جو بکریاں ہیں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور جو بکریاں خشک تھیں، بالکل کمزور اور لاغر، جو دودھ دینے کے قابل بھی نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ ان کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا ہے، اور پورا گھر معطر ہو گیا ہے خوشبو سے، اور عجیب قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں یہ رات گزری، صبح ہوئی، پورے قبیلے سے لوگ جوک در جوک آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ حلیمہ تم نے کیسا بچہ گود لے لیا ہے کہ کل سے جب سے یہ بچہ تمہارے گھر میں وارد ہوا ہے، پورے محلے کے اندر انوارات ہی انوارات ہیں، برکات ہی برکات ہیں، تمام لوگوں کے گھروں میں بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، اور تمام گھروں میں خوشبو پھیل گئی ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی میں حیران ہو گئی، میں نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا کہ صرف میرے گھر میں یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشبو پھیل گئی ہے، لیکن لوگوں نے بتایا کہ پورے قبیلے میں جو پوری بستی کے گھر تھے ان سب میں یہ خوشبو پھیل چکی تھی، اور ان سب کے گھروں میں جتنی بھی بکریاں تھیں ان سب کے تھنوں میں دودھ بھر چکا تھا۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی برکت تھی، کہ یہی وہ بچہ تھا کہ جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے اندر کیا آتا ہے کہ لولا کنت لما خلقت الافلاق، کہ اے میرے محبوب اگر مجھے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس پوری دنیا کو پیدا ہی کرتا۔ تو وجہ تخلیق کائنات جو بچہ تھا، اس بچے کی برکات تھی کہ ہر طرف انوارات پھیلی ہوئی ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دن بدل گئے، ہم نے دیکھا کہ ہماری کھیتی باڑی میں جس میں ہمارا کوئی کام کرنے والا بڑا بچہ نہیں ہوتا تھا، جس سے ہمیں کوئی خاص غلہ نہیں آتا تھا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے دن بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہماری بکریاں صبح جاتی اور خود چر کر واپس آتی، ہم نے دیکھا کہ ایک مہینے میں جو بکریاں لاغر کی اب صحت مند ہونا شروع ہو گئی، اور ہماری جو کھیتی باڑی تھی، جو کھیتیاں تھیں، ان میں ہریالی دوسروں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہمارے دن بدلنے لگے، دن پر دن گزرتے رہے۔ یہ بچہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بعد دودھ پیتا رہا۔ اماں فرماتی ہیں کہ یہ بچہ اس قدر اصول پسند تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ کی بہن جو ساتھ دودھ پیتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف یعنی دائیں طرف کا دودھ پیتے تھے۔ اماں فرماتی ہیں میں جب بھی کبھی کوشش کرتی کہ آپ کو بائیں طرف سے یعنی دوسری طرف سے بھی دودھ پلاؤں تاکہ آپ کا صحیح سے پیٹ بھر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ نہیں لگاتے، ایک ہی جانب سے دودھ پیتے تھے، دائیں جانب سے، اور بائیں جانب سے آپ کی بہن شیمہ دودھ پیا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ بعد میں ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تشریف لائیں، لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے اور انہوں نے اپنے اوپر سر پر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے ہی دیکھا فوراً سے اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر اپنی چادر ان پر ڈالی، اور ایک چادر نیچے بچھا کر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔
اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میری بہن شیمہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہن تھی رضاعت میں، وہ بکریاں چرانے کے لیے لے جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کر لیا کہ بھئی یہ میں ان کے ساتھ مشغول بھی رہوں گی اور بکریاں بھی چراؤں گی، اپنے ساتھ لے گئی۔ جب وہاں گئیں تو عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ بھئی بکریاں خود بخود گئیں، فوراً سے انہوں نے چری، اور نہ بکریوں کو کہیں سے دور سے بھگانے کی ضرورت پڑی، بلکہ وہ فوراً بکریاں آ کر بیٹھ گئیں۔ اب وہ فرماتی ہیں کہ بھائی میری گود میں ہے، میں بھی بھائی کے چہرے کی جانب دیکھ رہی ہوں، اور تمام بکریاں بھی ان کی جانب دیکھ رہی ہیں، دیکھتی رہی، اور شام کا وقت ہوا اور بکریاں خود بخود گھر واپس لوٹ آئیں۔ تو اگلا دن ہوا تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، تو اماں حلیمہ نے فرمایا کہ تم بکریاں چراؤ گی یا بچے کو سنبھالو گی؟ انہوں نے کہا کہ اماں کل جب میں بچے کو لے کر گئی ہوں تو مجھے بکریاں چرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بکریاں خود بخود چر کر واپس آئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بھائی کی جانب دیکھتی رہی، میں بھی ان کا چہرہ دیکھتی رہی، اور شام ہو یا واپس گھر آ گئے۔ تو یہ معمول انہوں نے بنا لیا کہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور سارا دن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے، بکریاں چراتے، پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یہ 4 سال اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزرے۔ پھر اچانک ایک ایسا وقوع ہوا کہ جس کے بعد اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو دل میں خوف پیدا ہوا، اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر میں پہنچا دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کی بہن جس طرح معمول کے مطابق ساتھ لے جاتی تھی، اسی طرح لے گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب طرح کی مخلوق، یعنی جو انسان نما ہے لیکن انسانوں سے تھوڑا مختلف ہے، سفید لباس میں ملبوس ہے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا، پھر سینے سے دل کو نکالا اور اس کو دھویا، اور پھر واپس رکھ کر اس کو دوبارہ سینے کو بند کیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان پر خوف طاری ہوا، اور وہ جلدی سے اپنے بھائی کو لے کر گھر پہنچی۔ جب گھر پہنچی انہوں نے واقعہ اپنی والدہ کے گوش گزار کیا۔ اماں حلیمہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے آثار ابھی تک ظاہر ہیں، نشانات ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا وہ سمجھ نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے۔ دراصل یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے دل کو نکال کر آب زمزم کے ساتھ دھو کر دوبارہ اپنے مقام پر رکھا۔ یہ واقعہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ مزید پھر آگے ہوا۔ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نئے جوانی میں داخل ہو رہے تھے، یہ دوبارہ واقعہ ہوا۔ پھر معراج سے قبل یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ مبارک چاک کر کے دل کو نکالا، اور جنت سے لائے ہوئے تشت پر جو ہے رکھ کر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو واپس لگا دیا۔ تو اس واقعے کے بعد اماں حلیمہ نے دیکھا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ظاہر ہے کہ ان کے معمول کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اماں آمنہ کے واپس حوالے کر دیا۔ اب 4 سال کی عمر کا بچہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اور والد کا سایہ نہیں ہے، دادا کی کفالت میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں سے مختلف تھے، تمام بچوں سے مختلف۔ دوسرے بچے باہر شرارتیں کرتے کھیلتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نظافت کے ساتھ رہتے تھے، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتے، اور تمام بچوں سے ممتاز نظر آتے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا، بس دیکھتا ہی رہتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب 6 سال کی عمر ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا۔ اب دیکھیں کہ واقعہ یہ ہوا کہ اماں آمنہ نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو لے کر اپنی والدہ کے ہاں جاتی ہوں۔ ان کا قبیلہ مکہ مکرمہ سے دور مدینہ منورہ کے درمیان میں تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور وہاں تشریف لے گئی، 1 مہینہ وہاں قیام فرمایا۔ واپسی میں 3 لوگ تھے، اماں آمنہ ہیں اور ان کی لونڈی ہیں ام ایمن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درمیان میں ایک مقام پر پہنچے تو اماں کی
طبیعت ناساز ہو گئی، بگڑ گئی اور یہیں ان کا انتقال ہوا۔ اور ایمن نے اسی جگہ چند لوگوں کی مدد سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو وہی دفنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں، جو پیدا ہونے سے قبل ہی والد کے سائے سے دور پیدا ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے تحت والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ 2 جہانوں کا سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا جس کے سامنے جھکنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ظاہری رشتے دور کر دیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو دکھا سکے کہ ان کا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر رشتوں کے یتیم پیدا ہوا۔ فآویٰ، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود فآویٰ، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو مقام دی، آپ کو رفعت دی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کا ہر دن آنے والا جو دن ہوگا وہ سابقہ دن سے بہتر ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا دن سابقہ سے بہتر ہوگا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رفعت کے مقام پر ہوں گے، سب سے بلندی کے مقام پر ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ بچپن سے جوانی میں داخل ہوتے تو جوانی بچپن سے زیادہ اجلی ہے، اور جوانی سے پھر بڑی عمر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ جوانی سے زیادہ اجلی ہے، اور بعثت سے قبل کی عمر بعثت کی بعد والی اس سے زیادہ اجلی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک دن اپنے سابقہ دن سے زیادہ بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری دنیا کے لیے باعث رحمت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی یقیناً سب سے بڑی مسرت اور سب سے بڑی خوشی کی بات تھی۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی جس مہینے میں ہم ابھی داخل ہوئے ہیں۔ تو یہ مہینہ یقیناً سب سے بڑی خوشی کا مہینہ ہے اور سب سے بڑی مسرت کا مہینہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہر مومن کے لیے فرحت کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔